بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نسیم فاروق۔ گزشتہ سلسلہ جو یہ سپریم کورٹ میں الیکشن کے حوالے سے جو گیا تھا، پہلے 9 رکنی بینچ بنا، پھر امپورٹڈ گورنمنٹ موجودہ یہ رانا ثناء اللہ جس کا نام ہے، یہ وزیر داخلہ، اس نے ایک آڈیو ریلیز کرائی جس میں اس وقت حاضر سروس جج جو ہیں مظاہر نقوی صاحب، ان کے حوالے سے تھی، ان کی فیملی کے حوالے سے تھی۔ وہ بینچ ٹوٹا، دوبارہ بینچ بنا 7 رکنی۔ 2 ججز نے معذرت کر لی، انہوں نے اس میں شریک ہونے سے وہ چلے گئے۔ پھر ہوا 5 رکنی۔ 5 رکنی جو بینچ بنا، جس کی صدارت جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے معاونین جو 4 ججز تھے، جس میں اعجاز الحسن صاحب اور 3 جج اور صاحبان تھے، مندوخیل صاحب تھے اور منیب صاحب تھے۔ اس طرح سے مقصد ٹوٹل 5 جج۔ اس دوران 2 ججز نے ایک متنازع فیصلہ اناؤنس کیا جو 27 پیجز پہ محیط تھا، جبکہ یہ وہ موقع نہیں تھا اس متنازع اسٹیٹمنٹ کا۔ بہرحال مختصر وہ آپ کی نالج میں ہے۔ وہ ایک ایک کر کے پہلے مندوخیل صاحب اور پھر دوسرے ایک جج اور تھے، وہ اس سے الگ ہو گئے۔ رہ گئے 4 ججز، یعنی اپنا عمر عطا بندیال صاحب کے۔ اس فیصلے میں 5 رکنی فیصلے میں یہ بات کلیئر ہو گئی تھی، 3-2 سے وہ فیصلہ آ گیا تھا، مگر یہ موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ، اور اس میں امپورٹڈ گورنمنٹ کے تو ظاہر ہے ان کے اتحادی ہیں، اصل اس میں مین جو کردار اور رول جو پلے کر رہی ہے وہ مسلم لیگ نون، اور اس کی جو چیف آرگنائزر یہاں بن کے آئی ہے لندن سے، وہ مریم نواز، جو کہ انتہائی غیر مہذب اور غیر اخلاقی تقاریر اور غیر مہذب الفاظ استعمال کرنے سے باز نہیں آتی۔ اس نے حاضر سروس ججز کو، جو کہ ان کا وتیرہ ہے پرانا، جسٹس سجاد علی شاہ کا جب 1997 میں جب توہین عدالت کا نواز شریف کے خلاف کیس تھا، لوگ یہ پوچھ رہے ہیں وہ کیس کیا تھا، لوگوں کو اکثر نہیں پتہ وہ ہے کیا کیس۔ اس میں نواز شریف کے خلاف اس وقت یہ برسر اقتدار تھے، اور توہین عدالت کا وہ کیس تھا، اور جسٹس سجاد علی شاہ اس کی سماعت کر رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا۔ ان کو جا کر یہ بتایا گیا کہ جی موب اندر گھس کے آ گیا ہے، لوگ اندر آ رہے ہیں ڈنڈے لے کے، اور جس طرح سے بھی وہ شور شرابہ کرتے، گالیاں دیتے، وہ اندر گھس گئے، تو ادھر سے سجاد علی شاہ اٹھ کے چلے گئے، وہ فیصلہ سماعت ملتوی ہو گئی۔ یعنی اس طریقے سے انہوں نے یہ فیصلہ صادر رکوایا، اور اسی طرح سے اب جب سے یہ مہم انہوں نے چلائی ہے، صرف الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اصل مقصد اور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت ججز کو جو یہ متنازع بنا رہے ہیں، ریٹائرڈ فوجیوں جرنیلوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ریٹائرڈ چیف جسٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس میں ثاقب نثار صاحب ہیں اور دوسرے ججز ہیں جو ان کے معاملات میں رہے، جس میں ایک اعجاز الحسن صاحب بھی ہیں چیف جسٹس حاضر سروس، ایک مظاہر نقوی صاحب ہیں۔ یہاں تک شہباز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں اس نے یہ کلیئر کہا
کہ یہ ججز فلاں 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 ہمارے کیس نہیں سنیں گے، یعنی ان کے باپ کا سپریم کورٹ ہے، ان کے باپ کی حکومت ہے، ان کے باپ کا ملک ہے، ان کے باپ کا، یعنی یہ اس طرح سے آرڈر کر رہے ہیں ججز کو بھی اور سپریم کورٹ کو بھی، جیسے ان کے لیے سپریم کورٹ ہے، اگر ان کے فیور میں فیصلہ ہے تو واہ واہ، اور ان کے خلاف اگر یہی سپریم کورٹ ہے، یہی چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے 9 اپریل کی رات کو آدھی رات کو عدالت کھلی اور ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا گیا عمران خان کی گورنمنٹ کے خلاف۔ آج وہی عمران خان ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور اس نے اعلان کیا ہے کہ پوری پی ٹی آئی اور پورا ججز جو وکلا ہیں وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ دبنگ ہو کے فیصلہ دیں۔ اور یہ الفاظ چیف جسٹس صاحب نے آج لاسٹ جو اپنے ہیئرنگ کی تھی اس میں بھی انہوں نے، حالانکہ ایک جگہ وہ کافی ان کی جو تقریر تھی اس میں وہ افسردہ بھی ہوئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہوئے۔ انہوں نے سماعت کرتے میں اپنے بیان میں یہ کہا کہ یہی لوگ، انہوں نے کلیئر کہا کہ ان کو ہم نے ایک فیصلہ دیا کہ ڈیٹ، یہ کس کے اختیار الیکشن کمیشن 8 اکتوبر کو لے گیا، کس نے ان کو اختیار دیا، بغیر کسی صدر کی مشاورت کے، بغیر سپریم کورٹ کی مشاورت کے، ان کو اختیار کس نے دیا؟ اور آج تک وہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ جی آپ 8 اکتوبر کو، اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ ظاہر ہوگا بھی کیسے، کیونکہ وہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیا انہوں نے، ان کو اختیار ہے ہی نہیں کسی طریقے سے۔ خیر وہ سماعت آج اب پیر تک کے لیے ملتوی ہوئی ہے، مگر انہوں نے اس دوران ہر حربہ استعمال کیا، ججز کو تھریٹ بھی کی گئی، ان کو دھمکیاں بھی دی گئیں ہر طرح سے۔ کل چیف جسٹس عمر عطا بدیال صاحب سے کوئی ایک اعلیٰ شخصیت ملی بھی ان سے جا کے، ان کو مقصد مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ججز کو، مگر عمر عطا بدیال نے یہ بات کلیئر اور واضح کر دی کہ میں فتح بندیال کا بیٹا ہوں اور میں عمر عطا بدیال، میں اپنے فیصلے پہ میں آئین اور قانون کی رٹ کو منوانا جانتا ہوں، اور الیکشن آئینی وہ ہے، اس میں 90 دن کے اندر ہر حالت میں الیکشن ہوں گے، 90 دن، اور اگر اس فیصلے سے کوئی انحراف کرے گا تو وہ اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس میں پکا شہباز شریف نائل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی گورنمنٹ بھی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وزیر قانون جو ہے ان کا، جو نظر تاڑر جس کا نام ہے، اور دوسرا وزیر قانون وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، ان تینوں کو نائل ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن بھی اس میں شامل ہے۔ تو اگر یہ فیصلے کو نہیں مانیں گے، جو کہ لگ رہا ہے کہ ان کے جو نظر آ رہا ہے، کیونکہ ان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو روکا نہیں گیا عمران خان کو تو یہ ہمیں زندہ گاڑ دے گا۔ یہ خواجہ سعد رفیق کا اسٹیٹمنٹ ہے ابھی 2 دن پہلے کا، کہ ان کو روکو۔ خواجہ آصف کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ان کو روکو، کسی طریقے سے ان کو افہام و تفہیم کی طرف لاؤ، کیونکہ ان کے سارے حربے انہوں نے آزما کے دیکھ لیے اور سب میں ان کو ناکامی ہوئی، اور یہ اتنے 100-150 مقدمے عمران خان کے اوپر بنائے گئے، وہ بھی ناکام ہوئے اس میں۔ پھر انہوں نے جو نواز شریف جو بیٹھا ہوا ہے لندن میں، جس کو سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر صحیح لقب دیا تھا، یہ ایک مافیا ہے، یہ اور زرداری، جو دونوں ایک مافیا سمجھ لیں آپ ان کو۔ وہ سزا یافتہ منی لانڈر 50 روپے کے بانڈ پیپر یہاں سے بھاگا ہوا، آج سونے پہ سہاگا، آج وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے، وہاں سے دھمکیاں دے رہا ہے کہ 500 روپے کا ڈالر ہو جائے گا اگر آپ لوگوں نے الیکشن کرائے۔ یعنی الیکشن کرانے سے ڈالر کا کیا تعلق 500 روپے ہونے کا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پھر لالی پاپ دے رہا ہے کہ ہمارے دور میں یوں سستا تھا، پیٹرول سستا تھا، بجلی سستی تھی، گیس سستی تھی۔ یہ لالی پاپ میاں صاحب اب دینا چھوڑ دو لوگوں کو، قوم میں اب شعور آ چکا ہے، اب یہ تمہارے اس لالی پاپ میں نہیں آئے گی۔ اور وہ اب کھلی دھمکیاں دے رہا ہے بیٹھا ہوا وہاں سے، اور ادھر اس کی بیٹی نے یہاں پریس کانفرنس کی اور یہاں ججز کو اور عدلیہ کو لتاڑا ہے۔ کیا ان پہ کانٹیمپٹ نہیں لگے گی اس پہ؟ یہ یہاں ججز کو، ادھر عمران خان، وہ زیبا شہناز جو اس کی جو وکیل ہے ایڈیشنل سیشن کورٹ کی،
اس کو عمران خان نے صرف یہ کہا تھا کہ ہم لیگل ایکشن لیں گے، تو اس پہ آج تک وہ کیس بھگت رہا ہے، تاریخیں بھگت رہا ہے، اور آج یہ کہہ کہ اس کا منہ نہیں تھک رہا، یہ ججز کو گالیاں دے رہی ہے، ججز کو برا بھلا کہہ رہی ہے، ان کی تصویریں لے کے اپنے جلسوں میں نمایاں دکھا رہی ہے لوگوں کو، اور نام لے کے پکار کے کہہ رہی ہے۔ عمران خان نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا، وہی اس کے باپ کا حال ہے نواز شریف کا، جو وہ کر رہا ہے بیٹھا وہ وہاں پہ۔ تو ان کا وتیرہ یہ رہا ہے، آج تک مسلم لیگ نون ہمیشہ سے ہی کرتی چلی آ رہی ہے کہ جہاں ان کے مطلب کے کیسز ہیں تو وہ بہت اچھے ہیں، جہاں ان کے خلاف فیصلے آتے ہیں وہاں یہ کہتے ہیں یہ جج متنازع، بس جبکہ ان کے باپ نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ جج ہمارے ہیں، یہ فلاں پارٹی کے ہیں، یہ ہمارے یعنی ججز کو اور سپریم کورٹ کو متنازع بنا رہے ہیں، اس میں تقسیم کر رہے ہیں لوگوں کو۔ اور ججز حضرات کو یہ سوچنا چاہیے، ججز حضرات کو یہ سوچنا چاہیے، ایک ادارہ رہ گیا ہے اس کو یہ متنازع کر رہے ہیں، انہوں نے ہر ادارے کو متنازع بنایا، ہر ادارے کو انہوں نے حملہ کیا اپنے لفظوں سے، لفظ اور اپنے زبان سے، اور عملاً بھی انہوں نے حملہ کیا ان کے اوپر۔ تو اب ان کو الیکشن، ظاہر ہے الیکشن میں تو اب ان کو موت نظر آ رہی ہے، سیاسی موت، جس میں اس میں ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی، گلیوں میں چوراہوں میں نظر نہیں آئیں گے الیکشن کمپین میں، ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے ایسا جس پہ یہ الیکشن میں جا سکیں۔ تو اب یہ اسی طریقے سے چاہ رہے ہیں کہ ہم اقتدار سے چمٹے رہیں، اب اس کے بعد اگر ہم اترے تو ہمیں پتہ نہیں کب موقع ملے گا بھی نہیں ملے گا، کیونکہ قوم میں اب شعور آ گیا ہے، قوم ان کو 30 سالہ عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے، اس نے اس 75 سالہ جو اس ملک کے اندر ہوتا رہا ہے، کیا خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، خواہ وہ ادارے ہوں، جو بھی ادارے ہیں، سب کو اس نے نقاب چہروں سے اتار کے پھینک دیا ہے، اور قوم یہ ساری حقیقت جان چکی ہے۔ اور ان کی جو امپورٹڈ گورنمنٹ اور اس کا جو جتھا جو ان کے ساتھ ہے، یہ 14 رکنی جو جماعتی ہے، اس میں مین کردار پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ہے۔ اب دیکھیں پیر تک کے لیے سماعت ملتوی ہوئی ہے، پیر کو 9 بجے اس کی سماعت دوبارہ شروع ہونی ہے، اور انشاءاللہ فیصلہ الیکشن کے، کیونکہ عمر عطا بندیال اب ڈٹ گئے، انہوں نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے کہ الیکشن تو ہوں گے، اور دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کون نہیں مانتا اس کا، فیصلہ ہمیں منوانا آتا ہے، یہ عمر عطا بندیال صاحب کے الفاظ ہیں۔ آج دیکھیں کوئی پریس کانفرنس، اس کو یہ پتہ لگا کہ وہ بل پاس ہوا ہے، حالانکہ وہ بل اڑ جائے گا، اس بل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اور اس کو چیف جسٹس صاحب نے روک دیا سرکولر کر کے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس فیصلے کے بعد نواز شریف آ گئے، انہوں نے پریس کانفرنس کر دی کہ دیکھیں جی میرے ساتھ ان لوگوں نے یہ کیا، میرے ساتھ زیادتی کی، میرے ساتھ خلاف فیصلے دیے اور مجھے اپیل کا حق بھی نہیں دیا، تمہاری تو کرپشن ثابت ہوئی ہے، تم تو آج تک وہ جو منی ٹریل نہیں دے سکے اس کی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی، وہ تو 2 لاکھ کے پہلے، وہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ یہ ساری صورتحال ہے اس ملک کی، اللہ خیر کرے اس ملک کا، اللہ بارے سے سوری۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلی ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔